us to our next speaker, Mr. Aftab Khwaja, or Khwaja Aftab. Brief introduction of Khwaja. ख्वाजा अगेन हम आफ्ताब और हम लोग जो हैं सब क्लास फेलोज थे 1981 में हमने ज्वाइन किया था 86 में हम ग्रेजुएट हुए 1980 सॉरी 80 में चलें जरा और एक ख्याल पीछे ले जाएं हमको 40 साल 3 महीने 10 दिन सही अल्लाह इतने साल लगे हमें ग्रेजुएट होने में इसमें हमारा भी कसूर था कुछ कि हम बहुत नालायक थे नहीं खैर कमिंग बैक टू ख्वाजा इम्पोर्टेंट थिंग ये थी कि आफ्ताब जो थे हम इसके बड़े कहूँगा ये अब ये खुद आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगे लेकिन मैं बताऊं इन्होंने पाकिस्तान बैंकिंग क्या नाम था उस जगह का पाकिस्तान बैंकिंग क्या था क्या बैंकर्स इक्विटी बैंकर इक्विटी से इन्होंने स्टार्ट लिया था उसके बाद एमबीए किया एमबीए करने के बाद इनको कई अपॉर्चुनिटीज मिली इवेंचुअली ही एंड्स अप एट वर्ल्ड बैंक इम्पॉर्टेंट बात जो इनकी लाइफ की जो मुझे समझ में आती है और जो मैं लोगों को बताता हूं कि इंजीनियर्स ऑलवेज इंजीनियरिंग के अंदर ही या इंजीनियरिंग शोबे के अंदर ही पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इंजीनियरिंग का और इंजीनियरिंग के फील्ड की सबसे बड़ी खूबी ये होती है कि जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स सीखते हैं हम यहाँ से वो इतनी वर्सेटाइल होती है कि वो कहीं भी फिट हो सकती है जाके प्रॉब्लम्स दुनिया में हर जगह होते हैं हर जगह होते रहेंगे और इंजीनियर्स की खूबी ये होती है कि उनकी ट्रेनिंग जो होती है वो इसी एरिया में होती है आप उसको इलेक्ट्रिकल का नाम दे लें कि वो बिजली की चीज़ों में हो रही है या मैकेनिकल नाम ले लें जो कि ऑलमोस्ट किसी भी फील्ड में डाल दे कुछ ना कुछ कर लेता है लेकिन इंजीनियर themselves have this capability of being a problem solver माशाल्लाह आफ्ताब ने अपनी फील्ड में जब चेंज करी ये बहुत बड़ा डिसीजन होता है इसके लिए भी बड़ा हार्ड चाहिए होता है आपको कि आप कहें कि मैं एक बिल्कुल डिफरेंट एरिया में जा रहा हूँ बहुत बड़ा रिस्क होता है इसके साथ आफ्ताब ने वो रिस्क लिया अपनी मेहनत से माशाल्लाह आज वो डायरेक्टर हैं इट्स एन ऑनर फॉर अस कि आफ्ताब जो हैं एनईडी स्कॉलर्स को ये भी पहले दिन से हमारे साथ अटैच्ड हैं ये उनमें से हैं जो कि पीछे रह के काम करते हैं लेकिन एक बात बता दूं आप लोग सब मेरे को पूछते रहते हैं कि मैंने ये कर दिया मैंने वो कर दिया मैं कुछ नहीं कर सकता था अगर मेरे हाथ में एक पैसा नहीं होता हम लोग जो है ना सिर्फ कहते रहते हैं रिसोर्सेज जो होते हैं ह्यूमन रिसोर्स हो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो ये कोई भी रिसोर्सेज बगैर एक दूसरे के काम नहीं कर सकते यू हैव टू हैव बोथ आप देखें कि इवन कुरान में अल्लाह ये वाली बात फरमाता है कि किस तरीके से आप दोनों चीज़ों को लेके चलते हैं तो वी आर फॉर्चुनेट कि हमारे पास इतने लोगों में से हमारे सबसे बड़े सपोर्टर जो है हमेशा आफ्ताब साहब रहे और आफ्ताब की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि ही विल नेवर आस्क द क्वेश्चन अबाउट एनीथिंग द फर्स्ट थिंग विल गोइंग टू से ये बताओ कि कितनी देनी है और कितना हमारे को करना है So that's how he started it. The thing is that when you are having a hand like this, and when it converts into the hand like this, जब upper hand आ जाता है और अल्लाह आपको वो तौफीक देता है कि अब आप लेने वाले के बजाय देने वाले बच जाएं, तो अल्लाह से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि हार्ट इतना बड़ा दे कि आप देने वाले बने। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दोस्तों में से सब लोग ऐसे ही हैं और उनमें से मैं समझता हूँ कि मैं इनकी प्रोफेशनल लाइफ के बारे में मुझे मालूम है आफ्ताब खुद बताएंगे लेकिन जो कि ऐसी जो पर्सनल लाइफ्स होती हैं इंसानों की जिसको हम इसलिए बताया जाता है लोगों को ताकि वो मोटिवेट हो आज आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं और आप लोग में से बहुत ऐसे हैं जो कि मैं देख रहा हूँ कि ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर रखा है जो ग्रेजुएट हो चुके हैं हमारे प्रोग्राम से उन्होंने भी ज्वाइन कर रखा है यहाँ पे
میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں سے سبق سیکھیں تھوڑا سا. آج آپ کی کسی نے مدد کری ہے اجنبی نے, کل آپ کو کھڑے ہو کے کسی اجنبی کی مدد کرنی ہے, اور وہ اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ کے پاس آفتاب صاحب جیسے لیڈرز ہوں, ان کو دیکھ سکیں, ان کو فالو کر سکیں. So please, Aftab, thank you for all the support that you have given us. All these students who have joined us right now, we are around 39 right now altogether. So -8 of us, so it will be around 30 students over here. They are very much willing to listen to you, and again, from the bottom of their heart and my heart, please, thank you for all the things that you've been doing for us. Really appreciate that. It's to you. Thank you so much. A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim. Thank you so much, Suhail Naheed. Suhail, if you permit, can I speak in Urdu? Because when you talk heart to heart, you relate much better if you speak in your own language. इजाजत है? Free to speak in anything. ये free style है. नहीं, आपकी चलें. इजाजत. सबसे पहले तो मैं बहुत माजरत ख्वाह हूँ कि मैं उस गैदरिंग में शरीक नहीं हो सका. मजबूरियों के बाइस मेरी कोई तबीयत ख़राब हो गई थी, पहली चीज़. दूसरी चीज़, मैं बहुत माजरत ख़्वाह हूँ कि इससे पहले बहुत सारी चीज़ें हुई और मैं अपनी सुस्ती, काहली और उसके साथ मसरूफियात, उनकी वजह से मैं शामिल नहीं हो सका, क्योंकि मेरी मतलब ट्रैवलिंग काफ़ी चलती है और मतलब अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी लास्ट 8 साढ़े 8 महीने से तो घर से काम कर रहे हैं, तो सब कुछ ख़त्म हो गई ट्रैवलिंग. वरना मेरा तकरीबन 200 से 250 दिन मैं साल में ट्रैवल करता हूँ. तो इस वजह से कोई भी शेड्यूल या किसी उसमें होना बड़ा मुश्किल है. और ऑफ कोर्स उसमें ये तो एक बहाना है, उसके साथ साथ अगर आदमी करना चाहे तो उसके बावजूद कर सकता है, मगर उसमें सुस्ती और काहली भी आड़े आती है. ये तो पहली चीज़ है. दूसरी चीज़ ये है कि सुहेल का, उमैद का बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे उन्होंने भिजवाया, वो मैंने पूरा प्रोग्राम देखा और कुछ मैंने स्पीचेस इतनी अच्छी थी कि मुझे एक से ज़्यादा दफ़ा देखनी पड़ी. और आई एम रियली प्राउड कि जो कॉन्फिडेंस, जो लीडरशिप स्किल्स मुझे नज़र आई हैं, अगर मैं 40 साल पीछे जाऊं और अपने बैच को देखूं तो मुझे वो कॉन्फिडेंस नज़र नहीं आता जो हमारे बैच में उस वक्त था, जो आज आप लोगों में, इन बच्चों में माशाल्लाह से. जिस तरह से वो अपने आप को प्रेजेंट कर रहे थे, जिस तरह से वो, और जिस तरह से उन्होंने वो ऑर्गेनाइज किया था, बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से पूरा फंक्शन ऑर्गेनाइज हुआ था. तो उसके लिए तो सबसे पहले मुबारकबाद. और दूसरी चीज़ ये है कि जो मुझे माशाल्लाह से स्किल्स नज़र आई हैं, जो कॉन्फिडेंस नज़र आया है, जो स्टोरीज, गुलाम हैदर ख़ास तौर पे उसकी जो कहानी है उससे मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ कि किस तरह, बहुत मतलब अगर मैं कंपेयर करूं आप लोगों को उसके मुकाबले में, वो लोग जो इलीट्स या उस बैकग्राउंड से आते हैं, आप लोग उनसे बहुत आगे हैं. क्योंकि बहुत सारे लोग सोसाइटी में हैं जिनको ये सारी चीज़ें प्लेटर में मिलती हैं और वो उसकी कदर नहीं करते. हम सारे लोग, मेरे ख्याल बेशतर जो हमारे बैचमेट्स थे, हम सारे मिडिल क्लास बैकग्राउंड के लोग थे. अगर मैं कहूँ, हो सकता है कुछ एक्सेप्शंस हो, बट हम सारे मिडिल क्लास के बैकग्राउंड के लोग थे. मगर जो स्पार्क मुझे आप लोगों में नज़र आया कि जिस तरह से वो है, वो मुझे, मतलब मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि मुझे, मतलब अगर यही हाल, क्योंकि बहुत अरसे बाद मैं इस ऐसे यंग ग्रुप से कनेक्ट हुआ हूँ, अगर यही हाल हमारे और जगहों पे भी है तो मतलब इसका मतलब हमारे मुल्क का मुस्तकबिल बहुत रोशन है. दूसरी चीज़ है कि अब जब मैं आपसे बातें कर रहा हूँ तो मैं माजी के दरीचों में जा रहा हूँ और उसको मैं इस कहानी को मैं लिंक करूँगा जो सुहेल ने बात कही है. बहुत काम की बात की सुहेल ने, कि जब हम इंजीनियरिंग करके निकलते हैं तो हमारे जहन में यही होता है कि बस हमारा मुस्तकबिल जो है वो बस इंजीनियरिंग के अंदर है. मगर ऊपर एक ज़ात बैठी है जो फैसले हमसे करवाती है और जो फैसले हमारे लिए करती है. कि आप सोच के निकलते हैं. मेरे जहन में जब मैं निकला था, मेरे जहन में कभी मतलब अगर मैं कहूँ कि मैंने बहुत कुछ प्लान किया और जो मैं हूँ मेरी प्लानिंग की वजह से है, तो मैं शायद सच ना बोलूँ. बहुत सारी चीज़ें हैं जो फैसले मेरे लिए अल्लाह ताला ने किए और सही वक्त पे सही जगह में मौजूद था, तो उसका मुझे फ़ायदा पहुँचा.
تو یہ چیز ہمیشہ آپ ذہن میں رکھ لیں کہ آپ بہت کچھ پلان کریں گے، بہت کچھ سوچیں گے، مگر جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے رکھا ہوا ہے وہ آپ کو آپ کے جو نصیب میں ہے وہ آپ کو ملے گا. ٹھیک ہے. اور آپ میں سے اب بہت سارے لوگ ہیں جو ہر کوئی میکینیکل، الیکٹریکل اور ساری ڈفرینٹ، فائنانس، ہمارے زمانے میں تو 3 ہی ہوتے تھے، میکینیکل، الیکٹریکل، سول. آپ تو ماشاءاللہ سو مینی فیکلٹیز، آپ لوگ نکلیں گے اور آج سے 10 سال بعد، آج سے 15 سال بعد، آج سے 20 سال بعد آپ دیکھیں گے آپ کتنی مختلف جگہوں پہ اور کس کس لیڈرشپ پوزیشن پہ ہوں گے. ٹھیک ہے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں. دوسری چیز، اب میں اگر 40 سال پہلے یہ میں بات کر رہا ہوں، جون 1980 کی صبح تھی، میں آج تک وہ صبح نہیں بھول سکتا کہ یہ ہمیں این ای ڈی کا فارم لینے جانا تھا، اور میرے 2 پرانے دوست میرے ساتھ تھے، ایک سید مسرور حسن، اور جو مطلب میرا خیال ہے میرے 50 سال پرانا دوست تھے، اور ایک سلیم الدین ظہیر. ہم یہ 2 لوگ ہم ساتھ گئے این ای ڈی میں. ہم نے جا کے فارم لیا اور واپس آئے، اور ہماری خوشی کا جو عالم تھا کہ جیسے ہم نے کوئی بہت بڑا مارکا سر کر لیا ہے کہ ہمیں یہ این ای ڈی کا فارم مل گیا ہے. اسی کو میں لنک کروں گا کہ اس وقت ہم نے نہیں سوچا تھا کہ سید مسرور حسن کہاں ہوں گے اور سلیم الدین ظہیر کس فیلڈ میں ہوں گے. سید، آپ لوگوں کو بتانے کے لیے کہ سید مسرور حسن جو ہیں وہ انہوں نے شیل سے اپنا کیریئر سٹارٹ کیا. وہ پی آئی اے میں گئے، پی آئی اے سے وہ قطر ایئر ویز میں گئے، اور قطر ایئر ویز میں ایک بہت سینئر لیڈرشپ پوزیشن، وائس پریزیڈنٹ آف انجینئرنگ کیا. اور قطر ایئر ویز کو بنانے والوں میں وہ لوگ ہیں، ہم وی آل پراؤڈ کہ قطر ایئر ویز کو بنانے والوں میں، جب وہ قطر ایئر ویز گئے تھے اس وقت پی آئی اے کے پاس 32 جہاز اور قطر ایئر ویز کے پاس 8 جہاز ہوتے تھے. تو آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسرور، اور ہر جہاز کا فیصلہ، اس کی انٹیریئر ڈیکوریشن کا فیصلے میں مسرور شامل ہوتا تھا. سلیم الدین ظہیر ماشاءاللہ سے آج سہیل اگر کریکٹ می ایم ڈی سی اور اسپیشلائز پروجیکٹس میں ہے، اور ابھی اس کو ستارہ امتیاز یا میرا خیال اسی طرح کی کوئی بہت بڑا، بالکل ٹھیک ہے نا. تو جی. اس کے بعد اگر آپ بیچ کی طرف، میں سارے نام تو نہیں لے سکوں گا جو مجھے ذہن میں آ رہے ہیں، کہ ان میں سے جو لوگ بینکنگ میں گئے، ماشاءاللہ محمد سعید ساجد اس وقت بہت سینئر بینکر ہیں سعودی عرب کے اندر. عارف ستار جو ہیں وہ بہت سینئر بینکر ہیں فینی میں واشنگٹن ڈی سی کے اندر. آپ کے اس کے علاوہ مختلف شعبہ جات کے اندر ارشد عباسی جو کہ کیلٹیک سے ہوتے ہوئے حلیب، کے ایف سی ہوتے ہوئے یو ایس میں جنرل ملز اور کرافٹ، اور آج کیلاگ کے اندر ہیں. ٹھیک ہے. اور عمران فاروقی جو ہیں وہ ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر سوئی صدر، ان کا ڈپٹی مینیجنگ ڈائریکٹر کے پوزیشن پہ فائز ہے. شمس شیخ جو اینگرو فوڈ کے سی او ہونے کے ساتھ کے بعد اب اینگرو پاور میں گئے، اور وہ شخص ہے جس نے تھر پاور ڈیولپ کیا. ٹھیک ہے. آپ اس کڑیوں کو جوڑنا شروع کریں، آپ دیکھیں کون کہاں پر. احمد صفی جو اس وقت جنرل الیکٹرک کے بہت سینئر عہدیدار ہیں پاکستان کے اندر، اور میں معذرت خواہوں کہ بہت سارے نام میں نہیں لے. جاوید عبداللہ جو بہت بڑی ملٹی نیشنل کورٹس کے ڈائریکٹر سے پروڈکشن سے ریٹائر ہوئے. تو بے شمار ایسے نام آتے ہیں جو سرکاری، نجی اور ملٹی نیشنل شعبوں سے ہوتے ہوئے کامیابیوں پہ جھنڈے گاڑتے چلے گئے. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم این ای ڈی کو ایک پاکستانی یونیورسٹی سمجھتے ہیں. ہو سکتا ہے اس کی رینکنگ بھی بہت اعلیٰ نہ ہو پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، مگر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ این ای ڈی میں جو آپ کو تربیت ملتی ہے، این ای ڈی کے اندر جو سیکھا، ایٹ لیسٹ میں اپنے لیے بول سکتا ہوں اور اپنے باقی دوستوں ساتھیوں کے لیے بول سکتا ہوں. اس کے بعد میں نے ایم بی اے بھی کیا، اور میرے ایم بی اے آئی بی اے سے میں نے ایم بی اے کیا، اور میرے آئی بی اے کے ساتھی بہت اس بات سے ناراض ہوتے تھے جب میں ان کو کہتا تھا کہ جتنی محنت میں نے این ای ڈی کے فائنل ایئر کے ایک سبجیکٹ گیس ڈائنامکس یا اسٹریس انالیسز یا ان میں کی ہے، ہیٹ ٹرانسفر میں، اتنی محنت میں میرا پورا ایم بی اے ہو گیا ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ جو ایم بی اے این ای ڈی کی، اور جیسے سہیل نے بولا کہ این ای ڈی جو ہے یہ صرف ایک انجینئرنگ ڈگری نہیں ہے، یہ آپ کا بیس بناتی ہے، یہ آپ کے دماغ کو کھولتی ہے، وائڈن کرتی ہے، اور آپ کے اندر ایک اینالیٹیکل سکلز اور ایک لاجیکل سکلز پیدا کرتی ہے، جو کہ یا آپ کا آئی کیو جو جس کو کہہ سکتے ہیں وہ اس کو براڈ کرتی ہے. ٹھیک ہے. تو کبھی بھی اگر آپ اس چیز کو این ای ڈی
کو کبھی آپ انڈر اسٹیمیٹ نہ کیجیے گا, کبھی اس کو انڈر مائن نہ کیجیے گا. اور یہ میں اب اپنے تجربے سے بتا سکتا ہوں کہ میں جس ادارے میں کام کرتا ہوں اس میں تقریباً 150 نیشنلٹیز کام کرتی ہیں, 150. ٹھیک ہے, ان 150 میں جب میرا ورلڈ بینک میں ہوا تو سب سے پہلے جو لمحہ فکریہ میرے لیے تھا وہ یہ تھا کہ یہ تو وہ شعبہ ہے, یہ تو وہ ہے جو دنیا کے بہترین دماغ جہاں پائے جاتے ہیں. ہمارے ذہن میں ورلڈ بینک, IMF کے متعلق یہی خیال ہوتا ہے, اور میں تو وہ ہوں جس کے پاس ایک دیسی NED اور ایک دیسی, نہ میرے پاس کوئی فورن ڈگری تھی, اور بیشتر لوگ وہاں پہ یا تو ہارورڈ کے تھے یا اسٹینفورڈ کے تھے یا ییل کے تھے یا کولمبیا کے تھے یا INSEAD کے تھے یا وہ لندن اسکول آف اکنامکس کے تھے. دنیا کی بہترین رینکنگ یونیورسٹیز کے لوگ تھے. تو پہلا لمحہ فکریہ میرے پاس تھا کہ یہ چلو میرا یہاں پہ نوکری تو مجھے مل گئی, مگر میں یہاں عزت سادات بھی بچ سکے گی یا نہیں. یہ پہلا میرے لیے لمحہ فکریہ تھا. مگر اب اگر میں تقریباً مجھے 24 سال ہو گئے, اب اگر میں پلٹ کے دیکھوں, الحمدللہ بے شمار PhDs, بے شمار ہارورڈ اور اسٹینفورڈ کے لوگ میرے ڈپارٹمنٹ میں کام کرتے ہیں, اور بے شمار پاکستانی ہیں, اس میں کافی NED کے لوگ بھی ہیں, باقی جامعات کے لوگ بھی ہیں. یہ چیز میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ یہ مٹی بڑی زرخیز ہے. یہ مٹی اتنی زرخیز ہے کہ ہم ایز پاکستانی, جتنے بھی پاکستانی مجھے ورلڈ بینک میں ہیں, میں کسی ایک, چاہے وہ بہت جونیئر یا کوئی بہت سینئر پوزیشن, کسی ایک پاکستانی کو میں پن پوائنٹ نہیں کر سکتا جس کی کارکردگی جو ہے کسی بھی دنیا کے بہترین دماغوں سے کم ہو. اور ہر پاکستانی نے وہاں کے پاکستان کی عزت اور وقار میں اضافہ کیا, ہر پاکستانی نے. تو اور ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ کے لوگ آئے, ڈفرینٹ یونیورسٹیز کے لوگ آئے, مگر یہ کہ یہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ہمارا بہت کمپٹیشن انڈینز کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور باقی ممالک کے ساتھ بھی ہوتا ہے. مگر یہ جو سہیل, مجھے اگر میں زیادہ لمبا جا رہا ہوں تو مجھے آپ پلیز بتا دیجیے, میں شارٹ کر لوں گا. نہیں جی, آپ بالکل ٹائم کے اوپر چل رہے ہیں, بالکل چلتے رہیں آپ. کیونکہ مجھے بہت انرجی ملتی ہے جب میں ان نوجوانوں سے بات کرتا ہوں, تو مجھے کافی انرجی ملتی ہے. تو بہرحال, like while I am with you, just one quick question thing for the participants. آپ لوگوں کو کوئی بھی سوال کرنا ہو, irrelevant کہ وہ اس وقت ہماری ٹاک کا حصہ ہو یا نہیں ہو, please feel free to either raise your hand and I will open up your mic, or just open up your mic and ask us to help you out, or that you want to have a question. تو آپ question کر سکتے ہیں. خوشی ہوگی کہ آپ میں سے کچھ لوگ اگر اپنے ویڈیوز بھی کھول لیں تاکہ ہم آپ کو دیکھ بھی سکیں. ٹھیک ہے, چلیں. سوری, مسئلہ یہ ہے کہ سہیل بھی بیٹھا ہوا ہے, صفدر بھی بیٹھا ہوا ہے, خالد بھی بیٹھا ہوا ہے. میں اگر کہنا بھی چاہوں کہ میں بہت جینیس ہوتا تھا کلاس میں ٹاپ آتا تھا, تو افسوس یہ ہے کہ اس محفل میں یہ کہہ نہیں سکتا. تو میں بہت بڑا ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا تھا. ٹھیک ہے جی, بڑا ایوریج اسٹوڈنٹ ہوتا تھا, اور بس اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے ساتھ. تو میں یہی آپ کو بتانا شروع کر رہا ہوں کہ بتانے کا, اور جس طرح سے مجھے غلام حیدر کی کل میں نے سٹوری سنی, ایگزیکٹلی وہی سٹوری ایک ورلڈ بینک کے اندر پاکستانی ہے جو بہت ہی بلوچستان کے پسماندہ علاقے جہاں کسی نے میٹرک بھی نہیں کیا تھا, اس بچے نے ماشاءاللہ سے کس طرح سے جد و جہد کر کے لگن کے ساتھ, لگن بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پیشن بہت امپورٹنٹ ہے, کس طرح لگن کے ساتھ اس نے سارے مرحلے حل کیے, اور وہ امریکہ آیا اور اس کے بعد اس نے ورلڈ بینک میں شمولیت اختیار کی. اور مطلب اگر میں دیکھوں تو میرے لیے اس کے لیے جو عزت ہے وہ بیشتر لوگوں سے زیادہ ہے کہ جن حالات, جن ماحول, جن مشکلات کے بعد وہ پہنچا ہے, تو کم از کم اس کو 4, 5, 6 گنا میں زیادہ کریڈٹ دیتا ہوں کمپیئر ٹو ان لوگوں کے جن کے زندگی میں تمام سہولیات اور تمام چیزیں حاصل تھیں. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد جو 2-3 ایڈوائسز میری ہیں, کہ ایک تو میں بالکل پروفیشنل ایڈوائز کروں گا آپ کو کہ 3 بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کے انٹیلیجنس کے لیے. ایک کہلاتی ہے IQ,
اور میں ایزیوم کروں گا کہ آپ سب لوگ NED میں پہنچے ہیں ماشاءاللہ, اچھے نمبر لے رہے ہیں, تو آپ سب کا IQ بہت اچھا ہوگا. تو یا آپ کو جب نوکریاں ملیں گی آپ کے IQ کے بیسس پہ آپ کو نوکری ملے گی, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. بٹ پیپل ول ٹیک یو فار گرانٹیڈ کہ آپ کا IQ تو اچھا ہوگا. اس کے بعد دو بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نیچرل بھی ہوتی ہیں اور آپ کو ڈیولپ کرنا پڑتا ہے. جو دوسری کہلاتی ہے, ایک کہلاتی ہے EQ ایموشنل انٹیلیجنس, اور تیسری کہلاتی ہے SQ جو کہ سوشل انٹیلیجنس ہوتی ہے. آپ IQ تو آپ کو اس دروازے تک پہنچا دیتی ہے. اس کے بعد اگر آپ نے کامیابی کا سفر کرنا ہے تو آپ کو EQ اور SQ یہ ہمیشہ یاد رکھیے گا, یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بن جاتا ہے. اور جیسے جیسے آپ ترقی کے دروازوں پہ جاتے ہیں تو EQ اور SQ کی ویلیو اور امپورٹنس بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو آپ مشکلات کو کس طرح حاصل کرتے ہیں؟ آپ نروس ہو کے ہاتھ پاؤں چھوڑ دیتے ہیں, یا آپ اپنی ایموشنل انٹیلیجنس سے مشکلات کو, برے حالات کو فائٹ بیک کرتے ہیں. سوشل انٹیلیجنس یہ ہے کہ آپ ٹیم ورک آپ کا کیسا ہے, آپ کس طرح سے نیٹ ورکنگ کرتے ہیں, آپ کس طرح سے. تو یہ دو چیزیں یاد رکھیے گا, زندگی میں آگے بڑھ کے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہو جائیں گی. IQ تو جو آپ کر رہے ہیں آف کورس, مطلب مجھے کوئی شبہ نہیں اور کسی کو بھی کوئی شبہ نہیں ہوگا کہ آپ جب NED جیسی یونیورسٹی میں میرٹ پہ پہنچ گئے تو آپ کے IQ میں پرابلم ہوگا, ٹھیک ہے جی. آخری چیز جو میں کہنا چاہوں گا, یہ ساری IQ EQ سب چیزیں جو ہیں وہ سائڈ میں رہ جاتی ہیں. میرے پوائنٹ آف ویو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ اپنے پیر کی خدمت کریں, ٹھیک ہے جی. اور آپ کا پیر, ہر کسی کا پیر آپ کے گھر میں ہے. آپ کے والدین جو ہے نا, آپ کی خاص طور پہ والدہ, وہ آپ کی پیر ہیں. اگر آپ اپنے والدین کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی نا, تو کوئی بھی کامیابی آپ کا راستہ نہیں روک سکے گی. یہ میں بات میری گرہ سے باندھے, میں تجربے کی بات کر رہا ہوں. بعض دفعہ آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ کو نکالا, آپ تو اس قابل بھی نہیں تھے. تو یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ زندگی کے اندر کہ کبھی بھی آپ اگر کوئی کامیابی ہو تو اس کا سارا سیرا اپنے اوپر دیں. کبھی بھی جو ہے ہمبلنس کبھی زندگی میں آپ نہ چھوڑیے گا, کامیابی کا راز ہے. جتنی بھی آپ بڑی پوزیشن پہ پہنچ جائیں, آپ کو ہمیشہ ہمبل رہنا ہوگا. کبھی اپنے یہ نہیں سوچنا ہوگا کہ یار میں نے بہت بڑا تیر مار لیا ہے, ٹھیک ہے. اور والدین کی خدمت کریں, اور کیونکہ والدین کی دعائیں اگر ہوں گی نا, آپ کی چھوٹی موٹی کمزوریاں, آپ کی نالاکیاں, آپ کی وہ سب اللہ تعالیٰ اس کو کور کرے گا. اور آف کورس زندگی میں آپ کی انٹیگریٹی, آپ کی ٹرانسپیرنسی, شفافیت, آپ کی انٹیگریٹی, ہارڈ ورک, ٹھیک ہے. یہ ہمیشہ جب آپ کسی بھی آرگنائزیشن میں جائیں گے تو لوگ آپ کا ایک پرسیپشن بنائیں گے. کبھی بھی شارٹ کٹ کے لیے نہ جائیں. جو لانگ روٹ جو ہوتا ہے وہ سسٹینیبل ہوتا ہے, مشکلات اس میں آتی ہیں, مگر یہ کہ کامیابی لانگ ٹرم اسی میں ہوتی ہے. جب آپ شارٹ کٹ ماریں گے, کارنرز کٹ کریں گے, آپ وقتی کامیابیاں تو آپ کو مل جائیں گی, مگر وہ دورس کامیابیاں نہیں ہوں گی. تو اپنی ہمیشہ یاد رکھیں, جہاں آپ جائیں پوری ایمانداری سے کام کریں, ہمیشہ سچ بولیں, اور ہمیشہ شفافیت کے ساتھ کام کریں. اور آخری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں. آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے لیے کوئی میرا باس کچھ کر سکتا ہے یا کوئی اور کچھ کر سکتا ہے. میں ایک مصرے پہ اس کو اینڈ کروں گا کہ اگر میں ہمیشہ اس کو سامنے کے, وہ سجدہ جسے تو گناہ سمجھتا ہے, 1000 سجدوں سے دلاتا ہے آدمی کو نجات. سمجھے؟ تو ہمیں وہی سجدہ گراں گزرتا ہے. تو والدین کی خدمت, والدین کو خوش رکھنا, اور ان کو فوقیت دینا ہر کسی پہ, یہ مطلب سافٹر پارٹ آف مائی میسج ہے. بہت بہت شکریہ. تھینک یو